سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد دوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ خلافت بنو امیہ، ایپیسوڈ 35۔ حادثہ کربلا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن سعد بن ابی وقاص کو رے کی حکومت پر نامزد کیا اور فی الحال 4000 فوج دے کر مامور کیا کہ صحرا میں نکل کر تمام راستوں اور سڑکوں کی نگرانی کرواؤ، حسین ابن علی کا کھوج لگاؤ کہ وہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں ہیں، اور 1000 آدمی حر بن یزید تمیمی کے سپرد کر کے اس کو بھی گشت پر مامور کیا۔ عمرو بن سعد مقام قادسیہ میں ہو کر ہر سمت کی خبریں منگوانے کا انتظام کرنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب شش و پنج کے عالم میں مقام شراف تک پہنچے۔ اس سے آگے بڑھے تو حر بن یزید تمیمی مع اپنے 1000 فوج کے سامنے آیا۔ حسین نے آگے بڑھ کر حر سے کہا کہ میں تم ہی لوگوں کے بلانے سے یہاں آیا ہوں، اگر تم لوگ اپنے عہد و اقرار پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، نہیں تو جس طرف سے آیا ہوں اسی طرف واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ ہم کو عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کو اس کے سامنے زیر حراست لے چلیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ذلت تو ہرگز گوارا نہیں ہو سکتی کہ ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کر جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو حر نے ابن زیاد کے خوف سے واپس ہونے سے روکا اور واپسی کے راستے میں اپنی فوج لے کر کھڑا ہو گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے شمال کی جانب کوچ کیا اور قادسیہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں معلوم ہوا کہ عمرو بن سعد ایک بڑی فوج کے ساتھ مقیم ہے۔ حر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے تھا۔ قادسیہ کے قریب پہنچ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹے اور 10 میل چل کر مقام کربلا میں آ کر مقیم ہوئے۔ عمرو بن سعد آپ کی خبر سن کر مع فوج روانہ ہوا اور سراغ لیتا ہوا اگلے روز کربلا پہنچ گیا۔ قریب پہنچ کر عمرو بن سعد اپنی فوج سے جدا ہو کر آگے آیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر اپنے قریب بلایا۔ سلام علیکم کے بعد ابن سعد نے کہا، بے شک آپ یزید کے مقابلے میں زیادہ مستحق خلافت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کے خاندان میں حکومت و خلافت آئی۔ حضرت علی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ آپ اس سلطنت و حکومت کے خیال کو چھوڑ دیں تو بڑی آسانی سے آزاد ہو سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کی جان کا خطرہ ہے اور ہم لوگ آپ کی گرفتاری پر مامور ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت 3 باتیں پیش کرتا ہوں، تم ان 3 میں سے جس کو چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ اول تو یہ کہ جس طرف سے میں آ رہا ہوں اسی طرف مجھے واپس جانے دو تاکہ میں مکہ مکرمہ میں پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ دوم یہ کہ مجھ کو کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو کہ وہاں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ سوم یہ کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے سیدھا یزید کے پاس دمشق کی جانب جانے دو۔ میرے پیچھے پیچھے اپنے اطمینان کی غرض سے تم بھی چل سکتے ہو۔ میں یزید کے پاس جا کر براہ راست اس سے اپنا معاملہ اسی طرح طے کر لوں گا جیسا کہ میرے بڑے بھائی حضرت حسن نے امیر معاویہ سے طے کیا تھا۔ عمرو بن سعد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں بطور خود کوئی پختہ جواب آپ کو اس معاملے میں ان باتوں کے متعلق نہیں دے سکتا، میں ابھی عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دیتا ہوں، یقین ہے کہ وہ ضرور ان میں سے کسی ایک بات کو منظور کر لے گا۔ عمرو بن سعد بھی اسی میدان میں خیمزن ہو گیا اور ابن زیاد کو یہ تمام کیفیات لکھ بھیجی۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں عمرو بن سعد حسین کے پہنچنے سے اگلے دن جا کر مقیم ہوا تھا اور اس نے کہا کہ حسین نے جو یہ بات پیش کی ہے جس سے فتنے کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور وہ یزید کے پاس جا کر بیعت کر لیں گے تو پھر کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ لیکن شمر ذی الجوش اس وقت اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر،
اس وقت تجھ کو موقع حاصل ہے کہ تو حسین کو بلا تکلف قتل کر دے، تجھ پر کوئی الزام عائد نہ ہوگا۔ لیکن اگر حسین یزید کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے مقابلے میں تیری کوئی عزت و قدر باقی نہ رہے گی اور وہ تجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو جواب میں لکھا، یہ تینوں باتیں کسی طرح منظور نہیں ہو سکتی، ہاں صرف ایک صورت قابل پذیرائی ہے، وہ یہ کہ حسین اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں اور یزید کی بیعت نیابتاً اول میرے ہاتھ پر کرے، پھر میں ان کو یزید کے پاس اپنے اہتمام پر روانہ کروں گا۔ اس جواب کے آنے پر عمرو بن سعد نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور کہا کہ میں مجبور ہوں، ابن زیاد خلافت یزید کی بیعت اول اپنے ہاتھ میں چاہتا ہے اور کسی دوسری بات کو منظور نہیں کرتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ ابن سعد اس کوشش میں مصروف تھا کہ کسی طرح کچھ تو خون نہ ہو، یا تو حسین ہی ابن زیاد کی شرط کو مان لیں یا ابن زیاد حسین کی منشا کے موافق ان کو جانے کی اجازت دے دے۔ اسی خط و کتابت اور انکار و اصرار میں ایک ہفتے تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد دونوں اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مل کر کربلا کے میدان میں غیمزن رہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو درست کرتے، ابن زیاد کے پاس یہ خبر پہنچی تو اس کو فکر پیدا ہوئی کہ کہیں ابن سعد حسین سے سازش نہ کر لے۔ اس نے فوراً ایک چوبیدار جویرہ بن تمیمی کو بلایا اور سعد کے نام ایک خط لکھ کر دیا، میں نے تم کو حسین ابن علی کی گرفتاری پر مامور کیا تھا، تمہارا فرض تھا کہ اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لاتے، یا گرفتار نہ کر سکتے تو اس کا سر کاٹ کر لاتے۔ میں نے تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم ان کی مصاحبت اختیار کر کے دوستانہ تعلقات بڑھاؤ۔ اب تمہارے لیے بہتری یہی ہے کہ فوراً بلا تعامل اس خط کو پڑھتے ہی یا تو حسین ابن علی کو میرے پاس لاؤ، ورنہ جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیجو۔ اگر ذرا بھی تعامل تم سے سرزد ہوا تو میں نے اپنے سرہنگ کو جو یہ خط لے کر آ رہا ہے حکم دیا ہے کہ وہ تم کو گرفتار کر کے میرے پاس پہنچائے اور لشکر وہیں مقیم رہ کر دوسرے سردار کا منتظر رہے جس کو میں تمہاری جگہ مامور کر کے بھیجوں گا۔ جویرہ یہ خط لے کر جمعرات کے دن 9 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ابن سعد کے پاس پہنچا۔ ابن سعد اس وقت اپنے خیمے میں بیٹھا تھا، خط کو پڑھتے ہی کھڑا ہو گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور جویرہ بن بدر سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے امیر کا حکم پڑھتے ہی اس کی تعمیل کی ہے۔ پھر صفوں کو آراستہ کر کے جویرہ کو ہمراہ لے کر آگے بڑھا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بلوا کر کہا کہ امیر ابن زیاد کا یہ حکم آیا ہے کہ اگر میں اس کی تعمیل میں ذرا بھی دیر کروں تو یہ قاصد موجود ہے جس کو حکم دیا گیا ہے کہ فوراً مجھ کو قید کر لے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کل تک کے لیے اور سوچنے کی مہلت دو۔ ابن سعد نے جویرہ کی طرف دیکھا کہ اس نے کہا کہ کل کچھ دور نہیں ہے، اتنی مہلت دے دینی چاہیے۔ ابن سعد میدان سے واپس آیا اور فوج کو حکم دیا کہ کمر کھول دو، آج کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جویرہ بن بدر کے ہاتھ یہ حکم روانہ کرنے کے بعد سوچا کہ اگر ابن سعد نے سستی کی اور جویرہ نے اس کو قید کر لیا تو فوج بغیر افسر کے رہ کر منتشر ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے جا ملے۔ اس صورت میں ضرور دقت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور حسین ابن علی کو موقع مل جائے گا کہ وہ مکے کی طرف فرار ہو جائیں گے اور قابو میں آئے ہوئے نکل جائیں گے۔ چنانچہ اس نے فوراً شمر ذی الجوشن کو بلوایا اور کہا کہ میں جویرہ کو بھیج چکا ہوں اور اس کو حکم دے دیا ہے کہ اگر ابن سعد لڑائی میں تعامل کرے تو اس کو گرفتار کر کے لائے۔ ابن سعد کی طرف سے مجھ کو منافقت کا شبہ ہے، اگر جویرہ نے ابن سعد کو گرفتار کر لیا تو فوج جو میدان میں پڑی ہوئی ہے سب آورہ اور ضائع ہو جائے گی۔ میں تجھ سے بہتر اس کام کے لیے دوسرا شخص نہیں پاتا، تو فوراً میدان کربلا کی طرف جا اور اگر ابن سعد گرفتار ہو چکا ہو تو فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے اور حسین سے لڑ کر ان کا سر کاٹ لا۔ اگر ابن سعد گرفتار نہ ہوا ہو اور لڑائی میں تعامل کر رہا ہو تو فوراً جاتے ہی لڑائی چھیڑ دے اور کام کو جلدی ختم کر دے۔ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن ام البنین بنت حرام حضرت علی کی بیوی تھی جس کے بطن سے حضرت علی کے 4 بیٹے
عبید اللہ، جعفر، عثمان اور عباس پیدا ہوئی۔ میرے یہ چاروں بھانجے بھی اپنے بھائی حسین کے ہمراہ میدان کربلا میں موجود ہیں، آپ ان چاروں کو جان کی امان دے دیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت کاغذ منگوا کر چاروں کے لیے امان نامہ لکھ کر اور مہر لگا کر شمر جلجوشن کے سپرد کیا اور اسی وقت اس کو رخصت کر دیا۔ جویرہ رات کے وقت روانہ ہوا تھا اور جمعرات کے دن علیہ صبح لشکرگاہ کربلا میں پہنچ گیا تھا۔ شمر صبح کے وقت روانہ ہوا اور عصر کے وقت پہنچا۔ شمر کے آنے پر تمام کیفیت جو پیش آئی تھی سنا دی۔ شمر نے کہا کہ میں تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دوں گا، یا تو اسی وقت لڑائی کے لیے مستعد ہو جاؤ ورنہ لشکر میرے سپرد کر دو۔ ابن سعد اسی وقت سوار ہوا اور شمر کو ہمراہ لے کر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ دوسرا قاصد بھیجا ہے اور مہلت آپ کو بالکل دینا نہیں چاہتا۔ حضرت حسین نے کہا کہ سبحان اللہ، اب مہلت کے دینے یا نہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آفتاب تو غروب ہو رہا ہے، کیا رات کے وقت بھی تم لوگ جنگ کو کل کے لیے ملتوی نہ رکھو گی؟ یہ سن کر شمر ذوالجوشن نے کل صبح تک کا انتظار کرنا مناسب سمجھا اور دونوں اپنے لشکرگاہ کو واپس چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کی بندش۔ رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد کا حکم پہنچا کہ اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت جب کہ یہ حکم پہنچے پانی پر قبضہ کر لو اور حسین ابن علی اور ان کے ہمراہیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ اگر سپاہ شمر کے زیر کمان آ گئی تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ عمرو بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمرو بن الحجاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ اتفاقاً دن میں حسین کے ہمراہیوں نے پانی اپنے لیے نہیں بھرا تھا، ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے بھائی عباس ابن علی کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا کہ زبردستی پانی لائیں، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ اب دم بدم پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کر دی۔ یہ ایسی اذیت تھی جو تیر و شمشیر کی اذیت سے زیادہ سوہانے روح تھی۔ حسین ابن علی کے چھوٹے بیٹے علی ابن حسین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے۔ وہ اور ان کی بہن ام کلثوم یہ دیکھ کر صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا اور تمام عزیز و اقارب جو اس وقت موجود ہیں قتل و شہید ہوں گے، وہ رونے لگے۔ ان دونوں کی رونے کی آواز سن کر حضرت حسین خیمے کے اندر آئی اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب خیمہ زن ہے، تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوں گے اور ہمراہیوں کے دل تھوڑے ہوں گے، تم کو ہرگز رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بمشکل خاموش کرایا اور باہر آ کر فرمایا کہ واقعی بچوں اور عورتوں کے ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ان کو ہرگز ہمراہ نہ لانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ہمراہیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جس طرف کو مناسب سمجھو چلے جاؤ، تم کو کوئی بھی کچھ نہ کہے گا، کیونکہ دشمنوں کو صرف میری ذات سے بحث ہے، تمہارے چلے جانے کو تو وہ اور بھی غنیمت سمجھیں گے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی اپنی جانیں بچا لو۔ ہمراہیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے آپ کو آزار نہ پہنچنے دیں گے۔ اسی شب تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ترماح بن عدی جو اس نواح میں آیا ہوا تھا، حضرت حسین اور ابن سعد کے لشکروں کا حال سن کر حسین کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تنہا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک ایسے راستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو مطلق اطلاع نہ ہو سکے گی، اور اپنے قبیلے بنی طوئی میں لے جا کر 5000 آدمی اپنے قبیلے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ ان 5000 سے جو چاہیں کام لیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ابھی ان سب سے کہا تھا کہ مجھ کو تنہا چھوڑ کر تم سب چلے جاؤ، تو انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر تنہا اپنی جان بچا کر نکل جاؤں؟ ان کے ہمراہیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو وہ کچھ کہیں گے ہی نہیں، جیسا کہ آپ ابھی فرما چکے ہیں، وہ تو تنہا آپ کے دشمن ہیں، لہٰذا آپ اپنی جان بچانے کے لیے نکل جائیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں کے بغیر کوئی چیز بھی گوارا نہیں ہو سکتی، میں بغیر آپ لوگوں کی معیت کے
اپنی جان بچانے کے لیے ہرگز نہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس شخص کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو شمر ذی الجوشن اور عمرو بن سعد جنگ کی صفوں کو آراستہ کر کے میدان میں آئے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ہمراہیوں کو مناسب ہدایات کے ساتھ متعین کیا۔ شمر ذی الجوشن نے عبید اللہ، جعفر، عثمان اور عباس کو میدان میں بلوا کر کہا کہ تم کو امیر ابن زیاد نے امان دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے۔ شمر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے ہمراہ اس وقت جب کہ لڑائی شروع ہوئی تھی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو صبح میں شروع ہوئی تھی، 72 آدمی موجود تھے۔ بعض روایتوں کے موافق 140 اور بعض کے موافق 240 تھی۔ بہرحال اگر بڑی سے بڑی تعداد یعنی 240 بھی تسلیم کر لیں تو دشمنوں کی ہزارہ جرار افواج کے مقابلے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور کوفی لشکر کے صفوں کے سامنے تنہا گئے۔ ان لوگوں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے ایک تقریر شروع کی اور فرمایا کہ اے کوفیوں، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے اس وقت پیدا نہ کرے گی اور تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے باز نہ آؤ گے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو جائے گی اور میرا عذر بھی ظاہر ہو جائے۔ ابھی اسی قدر الفاظ کہنے پائے تھے کہ آپ کے خیمے سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان آوازوں کو سننے سے آپ کو سخت ملال ہوا اور سلسلہ کلام کو روک کر لا حول پڑھ کر آپ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے سچ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤ۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ پھر لوٹ کر اپنے بھائی اور بیٹے کو پکار کر کہا کہ ان عورتوں کو رونے سے منع کرو اور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا اور وہ آوازیں بند ہوئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقریر اس طرح شروع کی کہ لوگوں، تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھ کو نہیں جانتا اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور حضرت علی کا بیٹا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں اور جعفر طیار میرے چچا تھے۔ اس فخر نسبتی کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جو عنان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور میں نے کسی مومن کا قتل نہ کیا، نہ آزار پہنچایا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتے۔ تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف ہے نہ رسول کی شرم ہے۔ میں نے جب کہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا ہے؟ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں مصروف عبادت تھا، تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے برگشتہ ہو گئی۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو، تاکہ میں مکہ یا مدینے میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ خود اس جہان میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہی اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ اے ابن شبت بن ربیع،
اے حجاج بن الحسن، اے قیس بن الاشعث، اے حر بن یزید تمیمی، اے فلاں فلاں، کیا تم نے مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو باصرار یہاں نہیں بلوایا تھا؟ اور جب کہ میں یہاں آیا ہوں تو تم مجھ کو قتل کرنے پر آمدہ ہو۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا۔ حضرت حسین نے وہ خطوط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائی کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم نے یہ خطوط بھیجے یا نہیں بھیجے، مگر اب ہم علل اعلان آپ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سن کر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے مستعد ہو گئی۔ لشکر سے کوئی اول ایک شخص میدان میں مقابلے کی غرض سے نکلا، مگر اس کا گھوڑا ایسا بتکا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حر بن یزید تمیمی اس انداز سے جیسے کوئی حملہ آور ہوتا ہے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر کے اور گھوڑا دوڑا کر حسین کے پاس آیا اور ڈھال پھینک دی۔ حضرت حسین نے پوچھا کہ تو کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر اور روک کر واپس نہ جانے دیا اور اس میدان میں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ میں اپنی اس خطا کی تلافی میں اب آپ کی طرف سے کوفیوں کا مقابلہ کروں گا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعا دی اور وہ بہت خوش ہوئے۔ شمر ذی الجوشن نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ عمرو بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر حسین کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے 2 آدمی نکلے۔ حسین کی طرف سے ایک بہادر نے مقابلے پر جا کر دونوں کو قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا، دیر تک مبارزے کی لڑائی ہوتی رہی اور اس میں کوفیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے۔ پھر اس کے بعد حسین کی طرف سے ایک ایک آدمی نے کوفیوں کے صفوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس طرح بہت سے کوفیوں کا نقصان ہوا۔ حضرت حسین کے ہمراہیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک کہ وہ ایک ایک کر کے سب نہ مارے گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آل علی پر سبقت لی۔ ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر رستمانہ حملے کیے اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے قتل ہونے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ رونے لگے۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ اور محمد اور جعفر و عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ایک جگہ ہی ڈھیر ہو گئے۔ آخر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نو عمر بیٹے محمد قاسم نے حملہ کیا اور وہ بھی مارے گئے۔ غرض کہ حسین کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر یہ مصیبت تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائی تو دوسری طرف وفاداری اور جانثاری کی بھی انتہائی مثالیں پیش کر دیں۔ نہ کسی شخص نے کمزوری و بزدلی دکھائی، نہ بے وفائی و تن آسانی کا الزام اپنے اوپر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر تنہا رہ گئے۔ خیمے میں صرف عورتوں کے سوا علی بوست معروف یعنی زین العابدین جو بیمار اور چھوٹے بچے تھے باقی رہ گئے تھے۔ عبیداللہ بن زیاد ظالم نے یہ حکم بھی بھیج دیا تھا کہ حسین کا سر مبارک کاٹ کر ان کی لاش گھوڑوں سے پامال کرائی جائے کہ ہر ایک عضو ٹوٹ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری اور جوانمردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے، ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں سے کوئی نہ تھا، مگر عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جری انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستان اور روح کو مزمحل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے، مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے موافق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھی۔ شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔
دشمنوں میں کوئی شخص بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ سے شہید ہوں، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا اور طرح دیتا تھا۔ آخر شمر ذی الجوشن نے 6 شخصوں کو ہمراہ لے کر آپ پر حملہ کر دیا، اور ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا کہ حسین کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا داہنا ہاتھ بھی اس قدر مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس نقعی نے آپ کے نیزہ مارا جو شکم سے پار ہو گیا۔ آپ نیزے کا یہ زخم کھا کر گرے، اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی کھینچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر نے یا شمر کے حکم سے کسی دوسرے شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جسم سے جدا کیا، اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی تعمیل کے لیے 12 سوار متعین کیے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے آپ کے جسم مبارک کو خوب کچلوایا، پھر خیمے کو لوٹا، آپ کے اہل بیت کو گرفتار کیا۔ زین العابدین جو لڑکے تھے، شمر ذی الجوشن کی نظر پڑی تو ان کو اس نے قتل کرنا چاہا، مگر عمرو بن سعد نے ان کو اس حرکت سے باز رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اور آپ کے اہل بیت کوفہ میں ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ کوفہ میں ان کو تشہیر کیا گیا۔ ابن زیاد نے دربار کیا اور ایک تشت میں رکھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے سر کو دیکھ کر گستاخانہ کلمات کہی۔ پھر تیسرے روز شمر ذی الجوشن کو ایک دستہ فوج دے کر اس کی نگرانی میں یہ قیدی اور سر مبارک یزید کے پاس دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین اور تمام عورتیں جب یزید کے پاس پہنچے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس نے دیکھا تو سر دربار وہ رو پڑا اور عبید اللہ بن زیاد کو گالیاں دے کر کہنے لگا کہ اس بدبخت کو میں نے یہ حکم کب دیا تھا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دینا۔ پھر شمر ذی الجوشن اور عراقیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں تو تمہاری اطاعت و فرما برداری سے ویسے ہی خوش تھا، تم نے حسین ابن علی کو کیوں قتل کر دیا؟ شمر ذی الجوشن اور اس کے ہمراہی اس توقع میں تھے کہ یزید ہم کو انعام دے گا اور ہماری عزت بڑھائے گا، مگر یزید نے کسی کو کوئی انعام و صلہ نہیں دیا اور اپنی ناخوشی اور ناراضگی کا اظہار کر کے سب کو واپس لوٹا دیا۔ پھر درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں میری ماں سے اچھی تھیں، اس کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے بہتر اور اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن ان کے باپ علی اور میرے باپ معاویہ میں جھگڑا ہوا، اسی طرح میرے اور حسین ابن علی کے درمیان نزاع ہوا۔ علی اور حسین دونوں کہتے تھے کہ جس کے باپ دادا اچھے ہوں وہ خلیفہ ہو۔ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا یا ان کے حق میں۔ اس کے بعد ان قیدیوں کو آزادی دے کر بطور معزز مہمان اپنے محل میں رکھا۔ عورتیں اندر عورتوں میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل سرا میں بھی اسی طرح ماتم برپا ہے اور سب عورتیں رو رہی ہیں، جس طرح حسین کی بہن اپنے بھائی اور عزیزوں کے لیے رو رہی تھیں۔ چند روز شاہی مہمان رہ کر یہ برباد شدہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ یزید نے ان کو ہر قسم کی مالی امداد اور علی بن حسین سے ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا کہ جب تم لکھو گے تمہاری فرمائش کی ضرور تعمیل کی جائے گی۔ عبید اللہ بن زیاد کی مایوسی۔ عبید اللہ بن زیاد کی توقع تھی کہ قتل حسین کے بعد میری خوب قدردانی ہوگی، لیکن یزید نے واقعہ کربلا کے بعد سلم بن زیاد کو خراسان کا حاکم مقرر کر کے ایران کے بعض وہ صوبے بھی جو بصرہ سے تعلق رکھتے تھے سلم کے ماتحت کر کے اس کو کوفہ کی جانب روانہ کر کے اور ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے نام لکھ کر دیا کہ تمہارے پاس عراق کی جس قدر فوج ہے اس میں سے 6000 آدمی جن کو سلم پسند کرے اس کے ساتھ کر دو۔ عبید اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر افسوس کرنے لگا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو یزید کو میری احتیاج رہتی اور وہ میری عزت و مرتبہ کے بڑھانے میں کمی نہ کرتا، لیکن اب وہ بے فکر ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے ملک اور فوج دونوں میرے تصرف سے نکالنی شروع کر دی ہیں۔ سلم نے جب لشکر کوفہ کی موجودات لے کر سرداران لشکر سے کہا کہ تم میں سے کون کون میرے ہمراہ خراسان کی طرف چلنا چاہتا ہے، تو ہر ایک شخص نے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عبید اللہ بن زیاد نے رات کے وقت سرداران لشکر کے پاس اپنا آدمی بھیجا اور کہا کہ تعجب ہے تم سلم کو میرے اوپر ترجیح دیتے ہو۔ سرداران لشکر نے جواباً کہلا بھیجوایا
کہ آپ کے پاس رہ کر تو ہمیں اہل بیت نبوی کے ساتھ جہاد کرنے اور ان کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے ہیں، لیکن سلم کے ساتھ جا کر ہم کو ترکوں اور مغلوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن سلم 6000 چیدہ آدمی لشکر کوفہ سے لے کر خراسان کی جانب روانہ ہوا، اور عبید اللہ بن زیاد کو واقعہ کربلا کے بعد ندامت و افسوس کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ مکہ و مدینہ کے واقعات۔ یزید نے جب عمرو بن سعد کو مدینہ سے کوفہ کی جانب عبید اللہ بن زیاد کے پاس روانہ ہونے کا حکم دیا تو عمرو بن سعد کی جگہ پھر ولید بن عتبہ کو مدینے کا عامل بنا کر بھیج دیا تھا۔ یہی ولید بن عتبہ عامل مدینہ تھا جس نے عبداللہ بن جعفر کی فرمائش سے ایک تحریر اس امر کی لکھ دی تھی کہ اگر حسین مدینے میں آ جائیں تو ان کو امان ہے۔ یہ تحریر اپنے خط کے ساتھ عبداللہ بن جعفر نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹوں عون اور محمد کے پاس بھیجی تھی جب وہ کوفہ سے جا رہے تھے۔ مکے سے یزید کی حکومت اٹھ چکی تھی، وہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر مکہ میں پہنچی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا کہ لوگوں، دنیا میں عراق کے آدمیوں سے برے کہیں کے آدمی نہیں ہیں، اور عراقیوں میں سب سے بدتر کوفی لوگ ہیں۔ انہوں نے بار بار خطوط بھیج کر باصرار حسین کو بلوایا اور ان کی خلافت کے لیے بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد کوفہ میں آیا تو اسی کے گرد جمع ہو گئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نماز گزار، روزے دار، قرآن خواں اور ہر طرح مستحق خلافت تھے، قتل کر دیا اور ذرا بھی اللہ کا خوف نہ کیا۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن زبیر رو پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ اب آپ سے بڑھ کر کوئی مستحق خلافت نہیں ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو خلیفہ وقت مانتے ہیں۔ چنانچہ تمام اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت خلافت کی یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے ایک چاندی کی زنجیر بنوا کر 2 آدمیوں کے ساتھ ولید بن عتبہ کے پاس مدینہ میں بھیجی اور لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کے گلے میں یہ زنجیر ڈال کر اور مکے سے گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ لیکن بعد میں وہ اپنی اس حرکت پر خود ہی متاسف ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی سے اپنے گلے میں زنجیر ڈلوانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے اس حکم کی کوئی تعمیل نہیں کی۔ یزید بھی سوچتا رہا کہ کس طرح عبداللہ بن زبیر کو قابو میں لایا جائے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی کشت و خون سے نقصان پہنچایا جائے۔ ماہ ذی الحجہ سن 61 ہجری میں حج کے لیے مکے میں اطراف و جوانب سے لوگ آنے شروع ہوئے۔ یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ عامل مدینہ اور حج امیر ہو کر مکے میں گیا۔ ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر حج تھے، غرض دونوں نے جدا جدا اپنے گروہ کے ساتھ حج کیا اور کسی نے کسی کی مخالفت نہ کی۔ ولید بن عتبہ نے ایسی تدبیریں شروع کر دیں کہ کسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ عبداللہ بن زبیر ولید کے ارادوں سے واقف ہو گئے اور انہوں نے ایام حج کے بعد مطمئن ہو کر یزید کو ایک خط لکھا کہ ولید اگرچہ تیرا چچا زاد بھائی ہے لیکن بہت ہی بے وقوف ہے اور اپنی بے وقوفی سے کاموں کو تباہ کر رہا ہے، مناسب ہے کہ کسی دوسرے کو مدینے کا عامل بنا۔ اس خط کے پڑھنے سے یزید بہت متاثر ہوا۔ اس نے سمجھا کہ عبداللہ بن زبیر کا دل میری طرف سے صاف ہے اور وہ ہرگز میرے مخالف نہیں ہے۔ اس سے بیشتر چونکہ مروان بن حکم بھی ولید کی شکایت میں اس قسم کے الفاظ لکھ چکا تھا، اس لیے عبداللہ بن زبیر کے اس خط کی نسبت یزید کو کسی بدگمانی کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کر کے اس جگہ اپنے دوسرے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینے کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ عثمان بن محمد نے مدینے میں آ کر مئی خواری شروع کر دی، جس سے لوگ بہت ہی ناخوش اور بددل ہو گئے۔ عثمان بن محمد محرم سن 62 ہجری میں مدینے کا عامل مقرر ہو کر آیا تھا۔ چند روز کے بعد اس نے شرفائے مدینہ میں سے 10 شخص انتخاب کر کے یزید کے پاس دمشق کی جانب بھیجے۔ اس وفد میں منظر بن زبیر اور عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن عمرو بن حفص بن مغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جب دمشق میں پہنچے تو یزید نے ان کی خوب خاطر مدارت کی اور اول ذکر دونوں شخصوں کو 1-1 لاکھ روپیے دیے اور باقی 8 شخصوں کو 10-10 ہزار درہم انعام کے دے کر رخصت کیا۔ انہوں نے دمشق میں یزید کو بھی گانے بجانے کی محفلیں برپا کرنے اور خلاف شرع کاموں میں مصروف دیکھا تھا۔
واپسی میں سب نے ارادہ کیا کہ یزید کی خلافت کے خلاف کوشش کرنی چاہیے۔ دمشق سے 9 شخص تو مدینہ کی طرف واپس آئے تھے اور ایک شخص منذر بن زبیر کوفہ کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد اور منذر بن زبیر کے درمیان دوستی تھی۔ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کی ملاقات کے لیے کوفے کا عزم کیا تھا۔ جب عبداللہ بن حنظلہ مع ہمراہیوں کے مدینہ میں آئے تو لوگ حالات معلوم کرنے کی غرض سے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ خلافت یزید کی مخالفت۔ عبداللہ نے کہا کہ یزید ہرگز مستحق خلافت نہیں، کیونکہ وہ خلاف شرع کاموں میں مصروف دیکھا جاتا ہے، اس کے مسلمان ہونے میں بھی قدام ہے، اسے تو مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے یزید نے آپ کو خوب انعام و اکرام دیا ہے۔ عبداللہ نے کہا ہم نے اس لیے قبول کر لیا کہ ہم میں مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ ان باتوں کو سن کر لوگ یزید سے بے حد متنفر ہو گئے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے تجویز پیش کی کہ یزید کو معزول کر دیا جائے۔ چنانچہ قریش نے عبداللہ بن موتی کو اور انصار نے عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا اپنا سردار منتخب کر کے یزید کی خلافت و حکومت کا انکار کیا۔ عثمان بن محمد مروان بن حکم کی حویلی میں پناہ گزین ہوئے۔ اہل مدینہ نے تمام بنو امیہ کو جو ان کے ہاتھ آئے گرفتار و قید کر لیا۔ صرف مروان کے بیٹے عبد الملک کو، جو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فقیہ مدینہ کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا اور مسجد سے باہر کم نکلتا تھا اور بہت ہی عابد زاہد اور نیک سمجھا جاتا تھا، کچھ نہیں کہا۔ ان حالات کی اطلاع بنو امیہ نے یزید کے پاس دمشق پہنچائی۔ یزید نے فوراً ایک خط عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ منذر بن زبیر تمہارے پاس کوفہ میں گیا ہوا ہے، فوراً اس کو گرفتار کر کے قید رکھو اور مدینے کی طرف ہرگز نہ جانے دو۔ عبید اللہ بن زیاد چونکہ یزید سے خوش نہ تھا، کیونکہ اس کی کوئی قدردانی اور عزت افزائی قتل حسین کے صلے میں یزید نے نہیں کی تھی، لہٰذا اس نے منظر کو فوراً مدینہ کی طرف رخصت کر دیا اور یزید کو لکھ دیا کہ آپ کا خط آنے سے پہلے منظر مدینہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ منظر نے مدینہ میں پہنچ کر عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن موتی سے کہا کہ تم کو چاہیے کہ علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرو۔ چنانچہ یہ سب مل کر علی ابن حسین کے پاس گئے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے باپ اور دادا دونوں نے خلافت کے حصول کی کوشش میں اپنی جانیں گنوائیں، میں ہرگز ایسے خطرناک کام کی جرت نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو قتل کرانا پسند نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مدینے سے باہر ایک ضلع میں چلے گئے۔ مروان جو مع دیگر بنی امیہ اپنی حویلی میں قید تھا، اس نے عبد الملک کے ہاتھ علی ابن حسین کے پاس کہلوا بھیجا کہ آپ نے جو کچھ کیا بہت ہی اچھا کیا، ہم اس قدر امداد کے اور خواہاں ہیں، ہمارے بعض قیمتی اموال اور اہل و عیال جن کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس بھجوائی دیتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ علی ابن حسین نے اس کو منظور کر لیا اور مروان بن حکم نے رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور پر اپنے اہل و عیال اور قیمتی اموال علی ابن حسین کے پاس اس کے گاؤں میں بھیج دیے۔ علی ابن حسین نے مدینہ کے حالات یزید کو لکھ کر بھیجے اور اپنی نسبت لکھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور بنو امیہ کی حمایت و حفاظت میں ممکن کوششیں بجا لا رہا ہوں۔ یزید نے مدینہ کے حالات سے واقف ہو کر نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ تم مدینہ جا کر لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان حرکات سے باز رہو اور مدینہ میں کشت و خون کے امکانات پیدا نہ کریں۔ نیز عبداللہ بن حنظلہ کو بھی نصیحت کرو کہ تم یزید کے پاس گئے اور وہاں سے انعام و اکرام حاصل کر کے خوش و خرم رخصت ہوئے، لیکن مدینہ میں آ کر یزید کے مخالف بن گئی اور بیعت فسخ کر کے یزید پر کفر کا فتویٰ لگا کر لوگوں کو برانگیختہ کیا۔ یہ کوئی مردانگی اور دانائی کا کام نہیں کیا۔ علی ابن حسین سے مل کر میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری وفاداری و کارگزاری کی ضرور قدر کی جائے گی۔ بنو امیہ سے جو وہاں موجود ہیں ان سے کہو کہ تم سے اتنا بھی کام نہ ہوا کہ مدینہ میں فتنہ پیدا کرنے والے 2 شخصوں کو قتل کر کے اس فتنے کو دبا دیتی۔ یہ باتیں سن کر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سانڈنی پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف چلے۔ مدینہ میں آ کر انہوں نے ہر چند کوشش کی اور سب کو سمجھایا، مگر کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوا۔ مجبوراً وہ مدینہ سے دمشق واپس گئے اور تمام حالات یزید کو سنائے۔ یزید نے مطلع ہو کر مسلم بن عقبہ کو طلب کیا
اور کہا کہ 1014 جنگجو ہمراہ لے کر مدینہ پہنچو، لوگوں کو اطاعت کی طرف بلاؤ، اگر وہ اطاعت اختیار کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو جنگ کر کے سب کو سیدھا کر دو۔ مسلم نے کہا کہ میں فرمان بردار ہوں لیکن آج کل بیمار ہوں۔ یزید نے کہا کہ تو بیمار بھی دوسرے تندرستوں سے بہتر ہے اور اس کام کو تیرے سوا دوسرا انجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ مجبوراً مسلم نے فوج انتخاب کر کے اپنے ہمراہ لی اور تیسرے روز دمشق سے روانہ ہو گیا۔ یزید نے رخصت ہوتے وقت مسلم کو نصیحت کی کہ جہاں تک ممکن ہو نرمی اور درگزر سے کام لے کر اہل مدینہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، لیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ نرمی اور نصیحت کام نہیں آ سکتی تو پھر تجھ کو اختیار کامل دیتا ہوں کہ کشت و خون اور قتل و غارت میں کمی نہ کرنا، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ علی ابن حسین کو کوئی آزار نہ پہنچے، کیونکہ وہ میرا وفادار اور خیر خواہ ہے اور اس کا خط میرے پاس آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ مجھ کو اس شورش اور بغاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید نے مسلم بن عقبہ سے یہ بھی کہا کہ اگر تیری بیماری بڑھ جائے اور تو فوج کی سپہ سالاری خود نہ کر سکے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حسین بن نمیر تیرا قائم مقام ہو، تو بھی اس کو اپنا نائب مقرر کر دے۔ اس فوج کو رخصت کرنے کے بعد اسی روز یزید نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک قاصد خط دے کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ تو کوفہ سے فوج لے کر مکۃ المکرمہ پر حملہ کر اور عبداللہ بن زبیر کے فتنے کو مٹا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جواباً لکھا کہ 2 کام مجھ سے نہیں ہوں گے، میں حسین کے قتل کرنے کا ایک کام کر چکا ہوں، اب خانہ کعبہ کے ویران کرنے کا دوسرا کام مجھ سے نہ ہوگا، یہ کام کسی دوسرے شخص کو سپرد کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقبہ جب فوج لیے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینہ والوں نے عبداللہ بن حنظلہ سے کہا کہ بنو امیہ جو مدینہ میں موجود ہیں یہ دمشق کی فوج آنے پر سب دشمنوں سے جا ملے ہیں اور ہم کو اندرونی لڑائی میں مبتلا کر کے سخت نقصان پہنچائیں گے، مناسب یہ ہے کہ ان سب کو مسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے کہا کہ اگر ہم نے بنی امیہ کو قتل کیا تو یزید تمام شامیوں کو اور عبید اللہ بن زیاد تمام عراقیوں کو لے کر چڑھائے گا اور ہم سے ان کا قصاص طلب کرے گا، مناسب یہ ہے کہ ہم تمام بنی امیہ کو بلا کر ان سے اقرار کر لیں اور اس بات کی قسم دیں کہ وہ ہم سے نہ لڑیں گے اور ہمارے خلاف کسی قسم کی مدد حملہ آور فوج کو نہ دیں گے، یہ عہد لے کر ہم ان کو مدینہ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور عبداللہ بن حنظلہ نے تمام بنی امیہ سے مذکورہ عہد و اقرار لے کر مدینہ سے رخصت کر دیا، بجز عبد الملک بن مروان کی کہ ان کو مدینہ میں رہنے کی آزادی حاصل رہی۔ ان لوگوں کی ملاقات وادی القریٰ میں مسلم بن عقبہ سے ہوئی۔ مسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم کو مدینہ پر کس طرح سے حملہ آور ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے عہد و اقرار کا لحاظ کر کے مسلم کو جواب دینے سے انکار کر دیا اور اپنے عہد و اقرار کا عذر پیش کیا۔ مسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کوئی عہد نہ کیا ہو اور اسے قسم نہ لی گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، عبد الملک بن مروان ایک ایسا شخص ہے اور وہ مدینہ میں موجود ہے۔ مسلم نے کہا کہ وہ نوجوان ہے، ہم کو تجربے کار بوڑھے شخص کی ضرورت ہے جو ضروریات جنگ سے واقف ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان بوڑھوں سے بہت بہتر ہے۔ چنانچہ مسلم نے کسی کو بھیج کر مدینہ سے عبد الملک کو بلوایا اور اس کے مشوروں کو سن کر حیران رہ گیا اور انہی پر عامل ہوا۔ اس نے مدینہ کے قریب پہنچ کر اہل مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہ امیر المؤمنین یزید تم کو شریف سمجھتے ہیں اور تمہاری خون ریزی کو پسند نہیں کرتے، بہتر یہی ہے کہ تم اطاعت اختیار کرو ورنہ مجبوراً مجھ کو شمشیر نیام سے نکالنی پڑے گی۔ یہ پیغام بھیج کر 3 دن مسلم نے انتظار کیا مگر اہل مدینہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آخر مسلم نے حرے کی جانب سے مدینے پر حملہ کیا۔ اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور لشکر شام کا منہ پھیر دیا، لیکن مسلم بن عقبہ کی بہادری و تجربے کاری سے اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ عبداللہ بن حنظلہ، فصیل بن عباس بن عبد الملک، محمد بن ثابت بن قیس، عبداللہ بن زید بن عاصم، محمد بن عمر بن حزم انصاری، وہب بن عبداللہ بن زمعہ، زبیر بن عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن نوفل بن حرس بن عبد المطلب وغیرہ بہت سے سرداران مدینہ جنگ میں کام آئی۔ فتح مند فوج مدینہ میں داخل ہوئی۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک قتل عام اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔
اس لڑائی اور قتل عام میں 1000 کے قریب آدمی مارے گئے، جس میں 300 سے زیادہ شرفائے قریش و انصار شامل تھے۔ چوتھے روز مسلم نے قتل عام کو موقوف کر کے بیعت کا حکم دیا۔ جس نے مسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی وہ بچ گیا، جس نے بیعت سے انکار کیا وہ قتل ہوا۔ 27 ذی الحجہ سن 63 ہجری مسلم بن عقبہ فاتحانہ مدینہ میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم ہوا۔ اسی روز محمد بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب پیدا ہوا۔ یہی وہ محمد بن عبداللہ ہے جو محمد ابو العباس صفاح کے نام سے مشہور ہے اور عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ منظر بن زبیر کو مسلم نے بہت تلاش کرایا مگر وہ بچ کر مکے کی طرف نکل گئے تھے۔